اب آیت نمبر 80 جو آ رہی ہے یہ بہت کرٹیکل آیت ہے اور گھنٹوں اس پر بولا جا سکتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ مختلف عقیدے بھی وابستہ کر لیے گئے ہیں۔ اس کو ہم پہلے بھی ایک بار ذکر کر چکے ہیں، یہاں پر مختصر ذکر کر لینا کافی ہو جائے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، بس جس کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی اہم بات ہو گئی یہاں پر۔ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا، یاد رکھیں اطاعت کہا جاتا ہے صرف پیروی کرنے کا نام اطاعت نہیں ہے، بلکہ پیروی کی جائے گی محبت کے ساتھ، اتباع کی جائے گی محبت کے ساتھ، دل پر جبر کے ساتھ نہیں اطاعت کی جا سکتی۔ اطاعت ہوتی ہے محبت پلس اطاعت، محبت پلس اتباع۔ اس کو کہا جائے گا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی پیروی کی۔ اب یہ بات یہاں پر اطاعت کرنے کے لیے اتنی گاڑا فتویٰ کیوں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو عام لوگوں کی اطاعت کی طرح نہ سمجھ لینا۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کتنی بلند پائے پہ جا کر نبی علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے یہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت کرنے کے لیے جو چیز مشرکین عرب کو اور منافقین مسلمان کو جو چیز مانے تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنی سر کی آنکھوں سے آپ علیہ السلام کو شخصیت کے اعتبار سے، جنسی انسان ہونے کے اعتبار سے وہ خود اپنی آنکھوں سے آبزرو کر رہے تھے، اور یہ چیز ان کے دل میں کھٹک رہی تھی کہ ہم ہی جیسا تو انسان ہے، کیا چیز اس کے اندر انوکھی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہماری طرح دو ہاتھ پیر ہیں، آنکھیں ہیں، چلتا پھرتا ہے، شادیاں کی ہیں، اس کے بچے ہیں، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کیسا رسول ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ چیز ان کو شخصی اعتبار سے اتباع کرنے میں مانع ہو رہی تھی کہ ہم اس ایسے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی کیسے اتباع کر لیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عام انسان نہیں ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنس کے اعتبار سے، اسپیشی کے اعتبار سے انسان ہے، لیکن مرتبے میں ہمارے جیسے نہیں ہے۔ مرتبہ تو ان کا بہت بلند ہے، ایکسٹرا آرڈنری معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اوپر وحی آتی ہے، عام انسان کے اوپر تو وحی نہیں آ سکتی۔ کتنے معجزات آپ علیہ السلام کو جنسی اعتبار سے بھی نوازے گئے ہیں۔ اہل حدیث حضرات ہیں وہ اتباع کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، اور اسی کے ہی اپوزٹ بریلوی حضرات ہیں وہ صرف اور صرف محبت کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں واضح ہو جائے کہ صرف اور صرف محبت بھی کافی نہیں ہے، اور صرف اتباع، صرف اور صرف پیروی بھی کافی نہیں ہے، بلکہ پیروی پلس محبت اتباع کی جائے گی۔ دونوں چیزیں اصل ہیں، دونوں کو ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل محبت کا اظہار آپ کا قبول کیا جائے گی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو کوئی منہ پھیرتا ہے، جو کوئی آپ کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے، جو کوئی آپ کی وحی کی تعلیمات سے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کر مقرر نہیں کیا ہے کہ آپ زبردستی ان کی ہدایت کے لیے کوشش میں لگ جائیں۔ زبردستی والا معاملہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا یہاں پر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بس بے شک ہم نے ہدایت کا رستہ آسان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ جس کی مرضی چاہے حق کو قبول کر لے، اور جو چاہے وہ حق سے روگردانی کر لے۔ جو حق سے روگردانی کرے گا وہ اپنے لیے وہاں پر وبال جمع کر رہا ہے، اور جو حق کو ایکسپٹ کر لے گا وہ اپنے لیے وہاں پر محلات کھڑے کر رہا ہے۔